صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کا جو مزاحمتی بیانیہ ہے وہ تو اب مفاہمتی بیانیے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 1999 کا نواز شریف، 2019 کا نواز شریف، اور کل جب وہ واپس آ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ان میں کیا مختلف ہوگا؟ دیکھیے، ہمیں کل پتہ چلے گا کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ کی طرح جب بھی واپس آئے ہیں تو پہلے سے بہت بہتر ہو کے آئے ہیں پاکستان کے لیے۔ اگر پہلے کچھ دودھ کی شہد کی نہریں کم بہہ رہی تھیں تو پہلی ان کی ٹرم میں، تو دوسری دفعہ بہت زیادہ بہیں، تیسری دفعہ تو کنٹرول کرنی مشکل تھیں، اور اب ہمیں یقین ہے کہ چوتھی دفعہ تو اس بار آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی؟ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایسی خوشحالی ہم نے کبھی پہلے دیکھی نہیں ہوگی، شاید ان کے اپنے دور میں بھی ہم نے نہ دیکھی ہو۔ اس کے اندر کیا دو رائے رہ گئی ہیں، اور اگر کسی شخص کو وہ خوشحالی نظر نہیں آ رہی جو نواز شریف صاحب نے اس ملک میں لے کے آئے ہیں، یا جو وہ لے کے آئیں گے، یا جب آ جائیں گے تو ان کے قدم کے ساتھ ساتھ وہ جو خوشحالی پاکستان میں آئے گی، اگر آپ یہ دیکھنے سے قاصر ہیں تو اپنی مہربانی کر کے پاکستان کے ساتھ محبت کو چیک کریں، نواز شریف صاحب پہ شک نہ کریں۔ جی ٹھیک ہے، عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی، کیا دیکھتے ہیں آپ کے جو نئی جماعت ہے ان کا کیا سیاسی مستقبل بننے جا رہا ہے؟ جو نئی جماعتیں ہیں وہ ظاہر ہے آنے والی جو حکومت بنے گی اس میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کے بھی اس بات کا امکان ہے، جو ان کی ورکنگ ہے خاص طور پہ پنجاب، جنوبی پنجاب، تو آنے والی جو حکومت کے وہ بظاہر اتحادی نظر آتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو خود کو پہلے ہی ٹیگ کر لیا پی ڈی ایم کے ساتھ۔ جب اس کا قیام عمل میں آیا تو انہوں نے ساتھ وہ لوگ بٹھائے جو کہ پی ڈی ایم کی کابینہ کا حصہ تھے، تو انہوں نے وہ تو ایک اپوزیشن جماعت کے طور پہ تو بنی نہیں، وہ تو اس نے پہلے ہی تاثر دے دیا کہ اس نے کس کے ساتھ چلنا ہے۔ تو ابھی جو سیاسی منظرنامہ بنتا نظر آ رہا ہے، اس سیاسی منظرنامے میں اگر نون لیگ لیڈ کرے گی اگلی حکومت سازی میں، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی اتحادی ہوگی، اس میں جے یو آئی فے بھی حکومت میں اس کے ساتھ بیٹھے گی، اس میں استحکام پاکستان بھی ان کے ساتھ بیٹھے گی، اس میں ہو سکتا ہے کہ جو خٹک صاحب کی جو جماعت ہے وہ کوئی اور ڈیسیژن لے۔ باقی آزاد امیدوار آنے والے الیکشن میں ایک بڑا اہم کردار ادا کریں گے، اور ان کا جو امپیکٹ ہے وہ جب تک وہ اگلی حکومت چلے گی اس وقت تک رہے گا۔ ٹھیک ہے، عادل صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اکثریت حاصل کر سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے، اور پیپلز پارٹی کی بنیادی طور پہ جو شکوے ہیں، جو ان کی شکایتیں ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی شاید کسی نے لارا لگا دیا کہ جی آگے معاملات چلیں گے، بڑھیں گے، لیکن میرٹ پہ دیکھا جائے تو ان کی ورکنگ ہی نہیں تھی۔ ان کے گراؤنڈ پہ ان کا خاص طور پہ جو جنوبی پنجاب میں فوکس تھا، اس کو دھچکا لگایا جو استحکام پاکستان پارٹی نے۔ تو آنے والے الیکشنز میں آپ پی ٹی آئی کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ وہ وہاں سے پاکستان تحریک انصاف تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں دو سینیریوز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ایک یہ ہے کہ بلے کا نشان، ایک دو کیسز ایسے ہیں الیکشن کمیشن میں جس کے نتیجے میں بیلٹ پیپر سے آؤٹ ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو کم از کم اس کی جو صدارت یا چیئرمین شپ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں جا سکتی ہے، لیکن الیکشن میں اگر وہ اترتے ہیں تو وہ سرپرائز بھی دے سکتے ہیں اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ موجود رہتا ہے تو۔ ٹھیک ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کیا دیکھتا ہے آپ کو؟ کیا پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کوئی ہوگی اکثریت؟ جنوبی پنجاب میں ان کی ورکنگ زیادہ، اور استحکام پاکستان پارٹی کی جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہاں پہ ہوتی ہے، یہ بھی بڑا میٹر کرے گا، اور اس میں نون لیگ اگر اس میں عقل مندی سے کوئی بڑے سیاسی فیصلے کرتی ہے تو اس میں اس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس میں کوئی غلطیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا ووٹ
ٹوٹ بھی سکتا ہے, ان کے ووٹ بینک کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, نقصان. حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جس طرح سے عادل صاحب یہ بات کر رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ کل ہم جب دیکھ رہے تھے کہ کل تک جن صفوں میں مسلم لیگ نون تھی, آج انہی صفوں میں پی ٹی آئی ہے, اب ان دونوں جماعتوں کا مستقبل کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ سے -1 -2 پھر وہ جو -1 ماضی میں ہوتے تھے وہ کسی وقت میں آ کے وہ پوزیٹیو ہو جاتے رہے, اور اب بھی شاید کوئی ایسی اطلاعات آتی رہتی ہیں, سیاستدان ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں کہ وہ مائنس ہو رہا ہے, اس پر یہ الزامات لگ رہے ہیں. اب بھی اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کے اختتام تک شاید کسی ایک کیس کا غداری کا فیصلہ آ جائے. غداری کیس میں ان کو پھر کچھ جو ملزم ہے اس کو کوئی بڑا اس پہ الزام آئے, لائک اس پہ کوئی سزا کیا ہو سکتی, سزائے موت یا عمر قید, اس طرح کی کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں. تو پھر یوں کہنا کہ کسی ایک کو ایک سیاسی جماعت ہوگی, اس کی مقبولیت بڑھ جائے گی, ایک کی کم ہو جائے گی, یہ اس طرح اندازوں سے نہیں لگا کرتے. یہ ماحول کو دیکھ کے بھی سچویشن تبدیل ہوتی ہے. دیکھیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ کئی ووٹر ان کا مختلف وجوہات کی بنا کی وجہ سے وہ ان سے تنگ ناراض تھا. جب وہ آئیں گے وہی بات کہ ان کے ساتھ جڑیں گے لوگ, جب وہ جڑیں گے تو پھر سچویشن چینج ہوگی. جب ایک سیاستدان میدان میں اترتا ہے, اپنے کارکنوں کے درمیان موجود ہوتا ہے, ان کی باتیں سنتا ہے, ان کو اپنی سناتا ہے, جلسے کرتے ہیں, کارنرز میٹنگ میں ڈسکس ہوتا ہے, تو اس کی پاپولیرٹی بھی بڑھتی ہے اور وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ کسی ایک سیاسی جماعت وہ جیت سکتی ہے, ماضی میں آپ کو نہیں اندازہ, تاریخ بتاتی ہے کہ سیاستدان کیسے جیتتے رہے, کیسے جو ہے وہ ان کی پارٹیاں کامیاب ہوتی رہیں, کیسے حکومتیں گرائی جاتی ہیں اور کیسے حکومتیں بنائی جاتی رہیں. اور ابھی بھی آج ایک سیاستدان ایک دعویٰ کر رہا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کے جو ہے ان کو اسلام آباد اور لاہور پنڈی مکمل طور پہ کلین سویپ وہاں سے کر جائے جب بھی انتخابات ہو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کے کیا ایویڈنس ہے, ابھی تک تو گراؤنڈ ریالٹیز بنی نہیں. تو وہ اشاریے میں لا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد, اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بغیر کسی رسک کے, بغیر زیرو رسک پر جو ہے موو کرتے ہیں, اور بغیر کسی موومنٹ کے, اور ان کا جو تجربہ ہے سیاسی تجربہ اس کو دیکھتے ہوئے اور مختلف غیر ممالکوں سے رابطے کرنے کے بعد جس طریقے سے وہ پاکستان آ رہے ہیں, تو ان کا خیال ہے کہ ان کو مکمل یقین ہے کہ ان کی حکومت بن جائے گی. تو اس طرح سے جب بھی حکومت بنے گی, اور باقی پہلے کسی وہ سرپرائز کی آپ بات کر رہے تھے, کس قسم کا سرپرائز وہ ہمیں مل سکتا ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. جتنا میں نواز شریف صاحب کی سیاست کو میں نے پڑھا ہے یا جانا ہے 2007 سے لے کے اب تک, میں ایک چیز پہ تو مکمل طور پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو اپنے دماغ اور دل میں کوئی بات رکھتے ہیں اس پر وہ ڈٹ ضرور جاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے وہ رکھتے وہی پہ مانا ہے مزاحمتی سیاست والا. لیکن ان کا بھائی جو ہے شہباز شریف صاحب, وہ مفاہمتی سیاست پر موو کرتے ہیں, چاہے وہ ڈسکشن سے کر لیں, چاہے وہ 4 بندوں کو لے جا کے چل لیں, یا لاجیکلی کسی چیز پر لے آئیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے وہ پبلکلی لے آتے ہیں. اور اب بھی اگر وہ واپس آ رہے ہیں, اگر تو انہوں نے احتساب کا نعرہ کل بلند کیا, تو آئندہ آنے والے دنوں میں موو کچھ چھوڑ چل سکتی ہے. نعرے کی حد تک تو ٹھیک ہے, امپلیمنٹیشن کس حد تک وہ لے کے چلیں گے یہ بھی ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی. اور پھر کل کو اگر وہ کوئی جو ہے وہ معاشی پلان لے کر آتے ہیں, اور یہ لے کر آتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت آئی تو فلاں کنٹریز سے پیسے آ سکتے ہیں, فلاں جگہ سے وہ پروجیکٹ شروع کرنے سے یہ کام ہوگا, اس طرح کی اگر کل موو چلاتے ہیں, اور کوئی عوام کو ان کو مایوسی سے نکالنے کی, تقسیم ختم کرنے کی, گالم گلوچ کے کلچر کو ختم کرنے کی, اتحاد کی طرف لانے کی, اس طرح کا اگر کوئی چیز لے کر آتے ہیں, تو میرے خیال میں عوام ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوگی. وہ صرف نعروں کی حد تک نہیں, وہ پھر ان سے آگے امپلیمنٹیشن کا پلان مانگے گی. یعنی اپنے اقدامات جو ہیں وہ کیا ہوں گے. بالکل, آج 2023 تک بہت تبدیل ہو چکی ہے, بہت ان کی جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں بچوں کے ذہن میں, یوتھ کے ذہن میں. اب ان کے ذہن میں وہ سوال جواب یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی بیانیے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کوئی معاشی بیانیہ بھی ہے.